السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواہ ابو داود۔ میرے پیارے دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، صدقہ فطر کا حکم کیا ہے؟ صدقہ فطر ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ فطر کو کہاں دینا چاہیے؟ اس کا مصرف کیا ہے؟ صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ صدقہ فطر کا حکم کیا ہے۔ آئیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر سنت ہے، ان کی بات ناقابل اعتبار ہے، اس لیے کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے۔ صدقہ فطر کے ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ فطر کے ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی تقاضا ہے کہ ان سے لغزشیں اور خطائیں واقع ہوتی ہیں۔ روزہ کی حالت میں انسان کچھ نہ کچھ بک دیتا ہے، یا ان کی زبان سے نہ چاہتے ہوئے بھی لایانی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ اسی لیے صدقہ فطر کو ادا کیا جاتا ہے کہ صدقہ فطر ان لایانی چیزوں اور فحش گوئیوں کو دھو دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، یعنی انسان کی زبان سے لغو اور فحش گوئیاں واقع ہو جاتی ہیں تو یہ صدقہ فطر اسے دھو دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے۔ آئیے یہ جانتے ہیں کہ صدقہ فطر کا مصرف کیا ہے، کنہیں دینا چاہیے۔ یہ بہت ہی حساس موضوع ہے۔ بہت سارے لوگ صدقہ فطر کا تقاضا کرتے ہیں اور مانگتے ہیں، مدارس والے مانگتے ہیں، بہت ساری تنظیمیں مانگتی ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صدقہ فطر غربا اور مساکین کا حق ہے، انہیں دیا جانا چاہیے۔ صدقہ فطر مدارس میں نہیں دینا چاہیے۔ صدقہ فطر کسی تنظیموں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، کسی خاص لوگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ عام لوگوں یعنی مساکین اور فقراء کا حق ہے، انہیں دیا جانا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک رہیں۔ مقصد یہی ہے، طعمة للمساکین، یعنی یہ مسکینوں کا کھانا ہے، مسکینوں کا ایک خوشی کا اظہار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے صدقہ فطر آپ ہرگز کسی مدارس اور کسی تنظیموں کے حوالے نہ کریں، بلکہ یہ جو مستحقین ہیں، جو غربا اور مساکین ہیں، ان کے حوالے کریں۔ صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے؟ صدقہ فطر ادا کرنے کے تعلق سے من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ، یہ نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ علماء نے کہا ہے کہ 1-2 دن پہلے بھی ادا کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ امام شافعی اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ 1-2 دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لیکن جو لوگ نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرے، اس کے صدقہ کرنے کا یہ فائدہ مفقود ہو جائے گا، یعنی وہ عام صدقہ شمار کیا جائے گا، صدقہ فطر شمار نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سنت ہے، جو حدیث کی روشنی میں ثابت ہے، اس پر عمل کیا جائے، اور جو چیزیں سماج و معاشرے کے اندر رائج ہیں اسے ختم کیا جائے اور حدیث کی روشنی میں عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث کی روشنی میں احکام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔